یار مجھے ایک بات کا جواب دیجئے آپ، جس محبوب کو حسنین کریمین کا گرنا گوارا نہیں ہے، جس حسنین کریمین کا بار بار گرنا آپ کو دل کو تکلیف پہنچتی ہے، جس حسنین کریمین کبھی گرتے کبھی اٹھتے ہیں، برداشت نہیں ہوتا ہے، ذرا وہ منظر دیکھ تو صحیح مسلمانہ، کربلا کی سرزمین کا وہ منظر اپنے سامنے رکھ جس وقت ان لانڈوں نے میرے حسنین کریمین حضرت امام حسین کے 17 اہل بیت کے ساتھ، یہاں تک کہ 122 لوگ جن کے اندر 72 لوگ شہید ہوئے، جب ان کے اوپر گھوڑے دوڑائے ہوں گے، جب ان کے یعنی جسم کے اوپر خنجر چلائے ہوں گے، جب ان کے جسم کے اوپر تیر چلائے ہوں گے، جب ان کے جسم کے اوپر جب نیزے چلے ہوں گے، مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ محمد عربی کو روزے کے اندر کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ آج ہم پتہ کیا کرتے ہیں، اور اس بندہ حقیر کے پاس ان بدبختوں کی اصلی کتابیں بھی موجود ہیں کہ جو یزید کو امیر المؤمنین بھی کہتے ہیں، جو دونوں شہزادوں کی جنگ بھی کہتے ہیں، جو یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں، لیکن افسوس ہے اس بات کا، مجھے اس بات کا افسوس ہے جن کے حکم پر حسین اور ان کے شہزادوں کے اوپر تیروں کی برسات کی ہو۔ یہاں تک کہ چلو یہ ایک مسئلہ ہے، ہم اس کو ایک طرف رکھتے ہیں، لیکن 62 ہجری کے اندر اس کی تاریخ پڑھ کر دیکھو، 63 ہجری کی تاریخ پڑھ کر دیکھو، مدینہ طیبہ کے اندر اس لعین نے کس طریقے سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کو پامال کیا تھا، اور مکہ شریف کا خانہ کعبہ، بیت الحرم کا جو غلاف کعبہ ہے کس نے جلایا تھا، اور ان کے اوپر جو سنگ رکھے ہوئے تھے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے قربانی کے اس دمبے کے سنگ نشانی کے طور پر رکھ دیے تھے، وہ کس نے جلائے تھے۔ لیکن ہم الحمدللہ، میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ہمارا کوئی کسی سے اختلاف نہیں، ہم اپنا عقیدہ ظاہر کرتے ہیں، اور ہمیں فخر ہے اس بات کے اوپر الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ سنی ہو اللہ کے بندو، سینے کا زور لگا کے کہیں سبحان اللہ۔ ہم سنی ہیں الحمدللہ، اور ہم ایک ہی بات کرتے ہیں کہ یا اللہ جب بروز